جی السلام علیکم. مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میری نظروں سے ایک حدیث گزری تو اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا، اور مجھے ایسے لگا کہ یہ حدیث آج کے دور کے انسان کے لیے ہی بیان کی گئی ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ لوگوں سے بھی شیئر کی جائے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں اپنی امت کے کافی سارے لوگوں کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ پہاڑوں کے برابر اعمال لے کر آئیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو غبار بنا کر ہوا میں اڑا دیں گے، یعنی ان کے جو نیک اعمال ہوں گے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈر گئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان لوگوں کی کچھ نشانیاں بتا دیں تاکہ ہم وہ والے اعمال نہ کریں، ان چیزوں سے بچ سکیں. تو آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ وہ لوگ آپ کی طرح کی ہوں گے، وہ بھی آپ لوگوں کی طرح نیک اعمال کریں گے، راتوں کو قیام کریں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ اکیلے ہوں گے، تو ان کو جب حرام کاموں کا موقع ملے گا تو وہ حرام کاموں میں پڑ جائیں گے. تو میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم 1400 سال پہلے جا کر دیکھیں تو اگر اس وقت کوئی شخص تنہا ہو، تنہائی میں ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا حرام کام کر سکتا تھا. لیکن اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ موبائل فونز ہوتے ہیں اور ہمیں پوری دنیا کی چیزوں کی ایکسیس ہوتی ہے، اور ہم ہزار طرح کے گناہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حدیث خاص اس لیٹسٹ جو ہمارا ٹائم ہے، جو ڈیجیٹل ٹائم ہے، جو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، اسی کے بارے میں ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ آج ہمیں بیٹھ کر یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری جو تنہائی ہے، ہمارا ہم جب اکیلے ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا، ایک ہم ہوتے ہیں اور ایک ہمارا موبائل فون ہوتا ہے، اور اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم جو ایپس استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں، اس میں ایسا مواد ہوتا ہے کہ جن کو کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور ہماری جو تنہائی ہے وہ پاکیزہ نہیں رہتی. اس حدیث نے مجھے کافی کچھ سوچنے کا موقع دیا، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج کے انسان جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہم ایک طرح سے ٹریپ ہو چکے ہیں ان چیزوں کے اندر. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ سے ایک جو استقامت مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تنہائی میں جو ہے وہ ان گناہوں سے بچ سکیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تنہائی کو پاکیزہ کر دے، وہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل فرمائے.